شرک کی دو قسمیں، ہاں شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر جھلی، شرک اصغر خفی. اور یہ تقسیم جو ہے یہ صرف استنباط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے بھی یہ بات صاف صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی یہ تقسیم کی. شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ عام طور سے اہل علم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا، یہ شرک کی تعریف کرتے ہیں. عبادات سے تھوڑا سا اور بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پھیرنا، یا اس کے مقابل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دینا. نماز، روزہ، حج، یہ عبادتیں ہیں، ان میں جو جو عمل ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، طواف، ہاں ان میں سے کوئی عمل کسی اور کے لیے کیا اگر انسان نے، جو اللہ کا حق ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے کرو، قربانی میرے لیے کرو، اب یہ چیز کوئی دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا، اللہ کا حق کسی اور کی طرف پھیرنا. شرک اکبر کو 4 نوع بیان کرتے ہیں کہ 4 انواع ہیں. ہاں اختصار کے ساتھ صرف یہاں لکھ لیجیے، ہر ایک کی دلیل ہے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو دلیل بھی دے دوں گا، لیکن فی الحال صرف ایک شرک الدعویٰ یعنی دعا میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ساتھ میں کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں. ہاں قرآن کا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتی پہ یہ مشرکین سوار ہوتے ہیں تو دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں، دعا میں اللہ کو ہی صرف رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، سفر کامیابی سے گزر گیا تو پھر شرک کرتے ہیں، تو دعا میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جب اپنے لات و منات کو اللہ کی طرح ان کو پکارتے تھے. اب آج دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، ہاں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہاں یا فلاں، ہاں انصرنی کذا و کذا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دعا کرنا غیر اللہ سے، یہ شرک ہے، شرک اکبر کی ایک قسم. شرک دعویٰ میں ایک ڈائریکٹلی کسی کو بولا ہے کہ عبد القادر جیلانی مجھے تم دے دو، اور ایک پھر کسی کو وسیلہ بنا دینا، دعا تو ان پہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں بٹ وسیلہ بنانا اللہ تک، تو دونوں شرک اکبر ہیں. جی نہیں، توسل اور وسیلے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی. شرک اکبر عموماً ہو سکتا ہے اگر ان کو اس طرح مانے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، کہ یہ بولیں گے تو مل جائے گا، یا ان کے بولنے پہ اللہ ٹالے گا نہیں، اس قسم کی باتیں اگر ہوگی تو وہ بھی شرک ہی ہوگا، وہ چاہے جو مانے، براہ راست دینے والا مانے یا بالواسطہ دینے والا مانے. اگر کوئی دعا کر رہا ہے، آپ کے سوال کا صحیح جواب یہ ہے اب کہ اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے دعا میں، اب وہ یہ مانتا ہے کہ یہ میری خود حاجت پوری کرے گا یا یہ میری حاجت پوری کروائے گا، دونوں صورتوں میں شرک اکبر ہے. جی دوسرے شرک النیہ، نیت اور ارادے کا شرک کرنا. ہاں اگر ایک آدمی کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کی بجائے وہی کام میں نیت رکھتا ہے کسی اور کے لیے کرنے کی، جیسے قربانی ہی ہے، ہاں اور کوئی اور کام ہے، نیت مقصود ہے کہ میں بادشاہ کے خوشنودی حاصل کروں، ان کی عقیدت میں کروں. ہاں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی چیز ٹھکانا، کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی جب ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے ہی نہیں، کسی اور کو خوش کرنا ہے، کوئی اور مقصد ہے، دنیا طلب کرنا ہے، تو گویا ہماری نیت میں شرک ہے. تیسرا شرک اطاعت، اللہ اور رسول کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کو دینا. خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہاں، اور رسول کی بات بھی دراصل اللہ ہی کی بات ہوتی تھی، اس لیے رسول کی بات کہہ دی میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا اطاعت میں. حلال حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. شریعت بنانا اللہ کا حق ہے. اب اللہ نے کہا یہ حلال ہے، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی یہ حرام ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے، سود حرام ہے، ہم فتویٰ لے آئے کہ یہ حلال کرنا. چوتھی قسم شرک محبت، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی کسی اور سے محبت ہو. محبت کی طرح خوف بھی ہے، امید بھی ہے. جیسے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ آگے یہ سبق آئیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے انداد بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، وہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی. جو یہاں آگے آپ پڑھیں گے، یہ سبق آئے گا آگے، تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی محبت کسی دوسرے سے کرتا ہے تو وہ مشرک، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت کرے، اللہ سے بھی محبت ہے لیکن دوسرے سے اللہ سے زیادہ ہے، تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اور اس پر مزید سوچئے کہ کوئی شخص دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ درجات ہوں گے. تو یہ شرک کی تعریف میں نے کی، شرک اکبر کی. شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ کسے کہتے ہیں؟ اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شرک اکبر کے درجے کو نہ پہنچے لیکن
اس میں شرک کا شائبہ اور اثر موجود ہو، شرک اکبر کے درجے کو نہ پہنچے، اور یہ چیز شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی تو یہ چیز شرک اصغر ہوگی، جیسے ریاکاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے جس بات کا تم پر سب سے زیادہ اندیشہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، وہ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے۔ تو فسئل عنہ، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے کہا کہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ الریا۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام، کوئی نیک کام، عبادت یا نیکی کا کام اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، لوگ دیکھ کے تعریف کریں، ہمارے دل میں ہو کہ اس کو لوگ دیکھ کے تعریف کریں، کیا بہترین آپ نے کام کیا، کیا اچھا کام کرتے ہیں، کیا اچھی تقریر کرتے ہیں، کیا اچھا پڑھاتے ہیں، اس قسم کا۔ اب یہ کام ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے دل میں آپ کے خواہش ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شرک کیوں ہے، شرک اصغر کہ کام۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہاں قرآن حدیث میں من صلی اللہ علیہ الناس، کیا ہے حدیث کے الفاظ کہ جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے تو اس نے فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنے لگتا ہے، تو اب بظاہر وہ عمل تو اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، سجدہ رکوع اللہ کے سامنے کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ خواہش آ گئی کہ وہ خوش ہو، وہ تعریف کرے۔ تو چونکہ جس کام سے اللہ سے اجر و ثواب اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے، اس میں دوسرے کی چیز بھی شامل ہو گئی، یہ شرک ہو گیا۔ اب اس میں کچھ تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ ریاکاری، آپ نے ایک عمل شروع کیا، عمل جب شروع کیا آپ نے، اس وقت آپ کے دل میں اخلاص تھا۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت پڑھ لی، آپ کے اندر اخلاص تھا، دوسری رکعت میں آپ کے بغل میں آپ کے ہونے والے سسر آ گئے، یا کوئی ایسا جن کو آپ سسر بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ ایسی نماز بنا رہے ہیں کہ میرے سسر میری نماز سے متاثر ہو جائے، یہ خوش ہو جائے۔ میں نے ایک مثال دے دی، تھوڑا سا مسکرا بھی لیں آپ، تھوڑا سستی دور ہو اس لیے۔ تو اس طرح شروعات آپ نے کی تھی اخلاص کے ساتھ، بیچ میں یہ آ گئی، اب وہ عمل برباد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کی دو شکلیں ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیکن آپ نے فوراً جھٹک دیا اس سے، نہیں نہیں یہ غلط ہے، نکال دینا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اس خیال میں لگے رہے اور پھر اس کے اعتبار سے عمل کرتے رہے تو پھر عمل برباد ہو جائے گا۔ ایک عمل جو کنیکٹڈ ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، ایک دوسرے سے جو پہلی رکعت اور چوتھی رکعت کنیکٹڈ ہے نا، تو اس میں بیچ میں بھی آ گیا تو پورا عمل برباد۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے، جیسے آپ نے ایک آدمی کو 10 روپیہ صدقہ دیا، آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک آدمی کو 10 دیا، ایک کو 50 دیا، ایک کو 60 دیا، 110 ہو گیا، 20 ہو گیا، خیر جو بھی ہو۔ اب آپ نے جب 10 دیا خلوص تھا، ہاں 50 دیا خلوص تھا، 60 دیا، آپ کے اندر ریاکاری آ گئی، تو وہ 60 والا عمل برباد ہوا، لیکن 10 اور 50 والا صحیح رہا، کیونکہ یہ تو الگ الگ ہے۔ سمجھا؟ یہ ایک تقسیم علمی انداز کی بجائے میں نے مثال کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کئی شکلیں ہوگی عمل میں، جو کنڈیشن ہوگی اس کنڈیشن کے حساب سے۔ یا کبھی تعظیم کرتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت۔ اب جیسے ابھی نیت بنانا پڑا نا آپ نے، اللہ کی محبت میں کسی کو ویسا شریک کرنا، نیت بنانا، تو ایک نیت بنانا شرک اکبر ہو جائے گا، اور ایک نیت بنانا شرک اصغر ہوگا۔ جیسے یہی کہ آپ الفاظ میں اللہ کا نیت اور امثال بنا رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں اور جو آپ چاہیں، تو یہ اور سے دونوں کو گویا ایک طریقے سے الفاظ میں آپ نے برابری دے دی۔ اسی لیے واو کے ساتھ کہنا ماشاء اللہ و شئتا، ہاں یہ کہنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، بلکہ یہ کہا کہ ماشاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اللہ کی مدد اور پھر آپ کی مدد، اس طرح کہنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور پھر ڈاکٹر کا خیال رکھنا، تو میرے ابا بچ گئے۔ اگر کوئی بولتا ہے اللہ نے اور ڈاکٹر نے بچا لیا تو شرک ہو جائے گا، شرک اصغر۔ جیسے ایک کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ہم کو فلاں ستارے سے بارش ملی، تو اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے ستارے پر ایمان لایا، اللہ کا شرک کیا، تو یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری وغیرہ۔ ہمارا یہ باب جو ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا باب، تو شرک اکبر سے بھی ڈرنے والی بات ہے اور شرک اصغر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک تمہارے دلوں میں غیر محسوس طریقے پہ داخل ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تمہارے درمیان چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ باریک ہے، اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کو تم کرو گے تو شرک اکبر اور شرک اصغر تمام کے تمام چلے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک سے بچنے کی یہ دعا ہے، چاہے شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اب یہاں اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ شرک اس غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں، عمل میں، عقیدے میں داخل ہوتا ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ شرک جب سب سے خطرناک گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور پھر اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں ایسے چلا جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے زیادہ اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ شرک کیا ہے، اسباب کیا ہیں، کن ذریعوں سے دل میں داخل ہوتا ہے۔ علی الاطلاق شرک اکبر تو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ شرک اصغر اس سے کم درجے کا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔
اللہ چاہے تو جہنم میں اس کے مرتکب کو ڈال سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اس کے مرتکب کو معاف بھی کر سکتا ہے، شرک اصغر کے کرنے والے کو. ہاں وہ شرک اکبر کرنے والے کے سارے عمل برباد ہوں گے، شرک اصغر کرنے والے کا وہی عمل برباد ہوگا جس عمل میں وہ شرک ہوگا. شرک اکبر کرنے والا اگر شرک اس پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. شرک اصغر کا معاملہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح ہوگا. واضح؟ شرک اکبر کرنے والے کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، شرک اصغر کرنے والے کا لا الہ الا اللہ نہیں ٹوٹے گا، مطلب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا. واضح؟ اس لیے فتویٰ دینے میں بھی احتیاط برتنا چاہیے.